بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیک یا محمد نور من نور اللہ۔ قرآن و حدیث کے کلمات، کوئی آیت یا کوئی لفظ یا کوئی حرف قرآن کا، احادیث میں سے کوئی بھی حدیث کا ایک جز جس کے اوپر سلف صالحین نے محنت کی ہو اور ریاضت کی ہو، تو وہ الفاظ، وہ آیات، وہ احادیث اپنا اثر کیے بغیر رہ نہیں سکتی۔ میں بار بار اس بات کو دہراتا ہوں کہ جب بندہ عشاء کی نماز پڑھ کے نہیں سوتا، شیطان آتا ہے، اس کے جسم کے اوپر ہاتھ پھیرتا ہے اور یہ کلمات کہتا ہے، وہ اپنے الفاظ کہتا ہے، علیک لیل طویل، تجھ پر رات لمبی ہو جائے۔ رات لمبی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے صبح کی نماز بھی رہ جائے۔ ایک تو عشاء کی نماز نہیں پڑھی اور دوسری صبح کی نماز، اور یہ دو نمازیں جو ہیں یہ منافقین پر بہت بھاری اور وزنی ہیں۔ ابھی اٹھ کے پڑھتا ہوں، ابھی ٹائم ہے، ابھی 2 منٹ ہیں، ابھی جاتا ہوں۔ عشاء کی نماز کا تو آخر تہائی رات تک ٹائم ہوتا ہے، پڑھ لوں گا۔ فجر بھی ابھی 2 منٹ ہیں، 4 منٹ کرتے کرتے ان کی دونوں نمازیں ہاتھ سے نکل جاتی ہیں۔ یہ کلمات جو شیطان کہتا ہے اس کے اثرات ہیں، اور آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں کہ سردیوں میں صبح کے وقت بستر گرم ہو جاتا ہے اور گرمیوں میں صبح کے بعد بستر تھوڑا ٹھنڈا ہو جاتا ہے، سکون آتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے یقین کے لحاظ سے، اپنے اعتقاد کے لحاظ سے جو الفاظ پڑھتا ہے اس کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ بس ہماری زبان سے الفاظ نکلیں اور آگے اس کا رزلٹ، اس کا نتیجہ مل جائے۔ تھوڑی محنت کرنی پڑتی ہے، تھوڑی ریاضت کرنی پڑتی ہے، اور دروازے پہ کوئی دستک دے، پہلی دستک میں شاید گھر والا مصروف ہو، نہ کھول سکے، دوسری دستک پہ وہ چوکنا ہو جاتا ہے، تھوڑا سا آواز اندر سے لگا لاتا ہے کون ہے، اور جب تیسری دستک ہوتی ہے تو دروازہ کھل ہی جاتا ہے، بے شک 5 منٹ بعد کھلے لیکن کھل جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے دروازے ہر وقت کھلے ہیں، لیکن انسان ان دروازوں کو دیکھے تو صحیح، دستک دے کے تو دیکھے نا۔ کھلے دروازوں پہ دستک ہی دے دے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارے۔ اللہ بھی اپنے بندے کی جانچ کرتا ہے نا، اور جو اس کا زیادہ مقرب ہوتا ہے اس کی آزمائی زیادہ ہوتی ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، پڑھ کے دیکھ لینا ابراہیم کی کتنی آزمائش کی، موسیٰ کو آزمایا، نوح کو آزمایا، تمام انبیاء کو آزمائش میں ڈالا، ثابت قدم۔ اور یہ آیت وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ جب نازل ہوئی نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ ہود کی آیت نے مجھے بوڑھا کر دیا، شیبتنی سورۃ ہود۔ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، استقامت اختیار کیجئے جس طرح آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ یہ بڑا مشکل کام ہے۔ تو کہنے کا مطلب ہے یہ جو وظیفہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں، لوگ کہیں گے خطاب کرنے کے لیے یہ کیا ہے، وظیفہ تو بتایا نہیں، تو چلو سن لیں وظیفہ بھی۔ میری ویڈیوز ویسے ہی لوگوں کو اچھی نہیں لگتی ہیں، میرا اپنا ایک شوق ہے، کوئی اس کو لائک کرے، شیئر کرے، نہ کرے نہ کرے، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، اور نہ ہی میں کہتا ہوں کہ میری ویڈیو کو شیئر کرو، لائک کرو، سبسکرائب کرو، یہ کرو وہ کرو۔ میری بات ہی کسی کے دل میں اتر جائے تو وہی کافی ہے۔ خطاب سن لیں، وظیفہ بھی سن لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر کہیں گے لوگ سکرین پر بھی لکھ کے دکھائیں، الفاظ کو دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہر بندہ جانتا ہے اس کو۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، یہ بھی لوگ پڑھتے ہیں، ہر بندہ جانتا ہے۔ ان کلمات کو یاد رکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔
اتنا. پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین. اتنا سب جانتے ہیں. یہ الفاظ یاد رہیے. من العبد الذلیل، جس طرح کسی کو خط لکھتے ہیں نا کہ فلاں کی طرف سے فلاں کو، تو یہ آپ کے ہیں من العبد الذلیل، اس حقیر بندے کی طرف سے، الی مولا الجلیل، اس جلالت والے رب کی طرف میں یہ اپنی عرضی پیش کر رہا. انی مسن یضر، حضرت نوح علیہ السلام کی دعا. وانت ارحم الراحمین، انی مسن یضر وانت ارحم الراحمین. اتنا پڑھیں جتنی آپ کی ہمت ہو، گنجائش ہو، 7 بار، 13 بار، 19 بار، 100 بار، جس مقصد کے لیے آپ پڑھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس مقصد کو پورا کرے گا. لیکن اس کا سب سے بڑا فائدہ جو ہے، آپ اس کو کاغذ پہ لکھ لیں. یہ کہ یونس رحمۃ اللہ تعالیٰ بزرگ گزرے ہیں، ان کی یہ تجربہ شدہ کیا ہے، عمل ہے. آپ اس کو کاغذ پہ لکھیں، لکھ کر پانی میں بہا دیں اور اپنا مقصد بیان کریں، اور بہانے سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھ کے ان کی روح کو ثواب پہنچائیں یونس کا نام لے کے. 7 دن کے اندر اگر کام نہ ہو تو وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن بندہ مجھے اس گریباں سے پکڑ لے. اتنی بڑی گارنٹی. پھر سن لیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین. من العبد الذلیل، من العبد بندے کو کہتے ہیں، الذلیل حقیر گٹیا، الا طرف، مولا الجلیل اپنے جلالت والے مولا اللہ کی طرف بھی. آگے لکھیں انی مسنی یضر، قرآن پاک کھول کے دیکھ لینا، سورہ قمر میں بھی ہے اور سورہ انبیاء میں بھی ہے. حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا مختلف انبیاء کی، انی مسنی یضر وانت ارحم الراحمین. اتنا لکھیں اور اس کی آگے اپنا مقصد لکھیں. جو بھی آپ کا مقصد ہو اپنے الفاظ میں لکھیں، عربی میں، فارسی میں، پشتو میں، پورپی میں، انگلش میں لکھیں، اور اس کو پانی میں بہا دیں. کھلا کاغذ پانی میں بہا دیں، بوتل میں ڈال کے ڈھکنا ٹائٹ کر کے، پانی نہیں ڈالنا، ایسے ہی ڈال دیں کسی گہرے پانی میں. روزانہ 7 دن تک آپ اسے کریں. پہلے کسی کھلے پانی کا دیکھ لیں کہ کہاں بہتا ہے، دریا ہے، نہر ہے، ندی ہے، جھیل ہے، سمندر ہے، اس کا انتخاب کر لیں اور وہاں جا کر ان یونس بزرگ کے نام کے 2 نفل اصال سوا کے پڑھ کے آپ اس کو بہا دیں. دیکھیے پھر کام ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالی ان بزرگوں کے صدقے جن کے یہ عملیات ہیں، جن کی یہ محنتیں ہیں اور جن کی یہ ریاضت ہے، وہ ایسے ہی نہیں کہتے، انہوں نے اپنی کھلی آنکھوں سے اس کا تجربہ کیا، مشاہدہ کیا ہے. تب میرے اپنے بہت سارے لوگوں کے تجربات ہیں. اب اگر کسی کا کام نہ ہو کسی اللہ کی حکمت کی وجہ سے تو میں کہہ نہیں سکتا، لیکن محروم کوئی نہیں رہتا، ناکام کوئی نہیں ہوتا اس عمل کو کرنے کے بعد. زندگی میں ایک بار تجربہ کر لیں، بندہ جب مشکل میں پھنسا ہوا ہو، کوئی بندہ جیل میں ہو، اس کو عمر قید ہو گئی ہو، اس کو 14 دن، 20 دن، 40 دن، 6 مہینے کی قید کی سزا ہو گئی ہو،
تو 7 دن تک کام کرنا یہ کون سا مشکل ہے؟ ان 7 دنوں کو اپنا لے تو وہ بڑی سے بڑی مشکل کیا ہو جاتی ہے، ٹل جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔